بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ جو یونان کے اندر پیش آیا ہے۔ ایک کشتی جو سمندر میں ڈوب گئی اور اس میں تقریباً 700 کے قریب لوگ سوار تھے، اور اس تعداد میں تقریباً 400 کے قریب پاکستانی سوار تھے جن کو بوٹ کے سب سے نیچے والے حصے میں رکھا گیا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ صرف پاکستانیوں کو ہی بوٹ کے سب سے نیچے والے حصے میں کیوں رکھا گیا تھا، تاکہ اگر بوٹ کو کچھ ہوتا ہے تو باقیوں کو ریسکیو کر لیا جائے اور پاکستانی اگر ڈوبتے ہیں تو ڈوب جائیں۔ بوٹ میں سوار جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے یونان کے راستے سے غیر قانونی طریقے سے اٹلی جانا تھا۔ بوٹ سمندر میں 6 دن سے خراب کھڑی رہی۔ جو چند لوگ بچ گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ بوٹ کا انجن خراب ہو گیا تھا اور بوٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ بچنے والوں میں 12 پاکستانی ہیں اور باقی کچھ اور لوگ جو گریس، لیبیا، یونان اور دیگر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ۔ ایسا لگتا ہے کہ بوٹ جان بوجھ کر ڈبوئی گئی ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ اچھے گھروں سے تعلق رکھتے تھے، مگر زیادہ پیسے کمانے کے لالچ کے چکر میں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس واقعے پر یونان میں 3 دن کا سوگ اور گریس میں احتجاج کیا گیا۔ غیر قانونی طریقے سے جانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ سب حکومتی سطح پر سیٹنگ ہوتی ہے، حکومتیں انوالو ہوتی ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک اور پھر دوسرے ملک سے تیسرے ملک، اسی طرح رک رک کر منزل کی طرف جانا ہوتا ہے۔ یہ لوگ جتنے بھی بوٹ میں سوار تھے 3 سے 4 ماہ سے یونان کے اندر رکے ہوئے تھے، وہ بھی غیر قانونی طریقے سے، یعنی ان کے پاس یونان کا کوئی ویزا نہیں تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھارتی کی کوئی خبر نہیں آئی کہ کوئی بھارتی بھی اس میں سوار تھا یا نہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کشتی میں درجہ بندی کی گئی تھی کہ بوٹ کے نیچے والے حصے میں پاکستانی ہوں گے، اس سے اوپر والے حصے میں ایجپٹ، لیبیا اور اس سے اوپر والے حصے میں یونان، گریس اور دیگر ممالک کے لوگ رکھے جائیں گے۔ یہ بہت ہائی لیول کی گیم ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ ایجنٹوں کو پکڑ لو، یہ ایک اکیلے ایجنٹ کا کام نہیں ہوتا۔ 5 سے 7 ملک اسی طرح رک رک کر غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کر کے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے۔ سب لوگ پیسہ کھاتے ہیں۔ اب لندن جیسے ملک میں منی لانڈرنگ اور پاناما جیسے کیسز، یہ سب حکومتی سطح پر ہوتا ہے، سب پتہ ہوتا ہے ان لوگوں کو، وہ خود شامل ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، 400 پاکستانی اور صرف 12 پاکستانی بچے ہیں۔ کشتی کے اندر پہلے سے ہی 6 لوگ مرے پڑے تھے۔ بچنے والوں نے بتایا ہے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر رسیوں کے ساتھ بوٹ کو ڈبویا ہے۔ لوگ ویسے ہی مرنا شروع ہو گئے تھے، کشتی کا انجن پہلے سے ہی خراب ہو چکا تھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ 6 دن سے کشتی خراب سمندر کے اندر کھڑی رہی تھی۔ یونان کی حکومت نے ریسکیو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس سے پہلے یونان حکومت نے ان غیر قانونی لوگوں کو پکڑا تھا اور پھر چھوڑ دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، کیونکہ ہیلی کاپٹر پر ریسکیو والوں نے کشتی کے ارد گرد چکر لگایا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریسکیو والے آئے تھے تو ان لوگوں نے بچایا کیوں نہیں، اور آرڈر کس کے جاری ہوئے تھے کہ آپ نے امداد لیٹ پہنچانی ہے، پاکستانی ہیں؟ کیا پاکستانیوں کو جان بوجھ کر مارنے کا پلان تھا؟ آپ سب کو پتہ ہے جس طرح پاکستان کے حالات خراب ہیں، جس کا ہاتھ پڑ رہا ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ایسے لوگ اس بوٹ میں سوار تھے جو اچھا خاصا کما رہے تھے۔ ایک لڑکا جو سعودیہ میں ہیئر ڈریس سیلون پہ کام کرتا تھا، اچھے خاصے پیسے کما رہا تھا۔ اس بیچارے کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مگر زیادہ پیسوں کی لالچ میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موت اس کو اپنی طرف بلا رہی تھی، حالانکہ اس کے والد نے اسے جانے سے منع کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور پاکستانی جو آزاد کشمیر کوٹلی سے تعلق رکھتا تھا، وہاں ویلڈنگ کا کام کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ 5 سال کا تھا۔ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹے میں اتنا پیار تھا کہ باپ جب دکان پر کام کے لیے آتا تھا تو بیٹا بھی اس کے پاس دکان پر بیٹھا رہتا تھا، مگر جب اس کا باپ زیادہ پیسے کمانے کے لیے چلا گیا تو وہ لیبیا میں ہی ابھی پہنچا تھا تو اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی۔ باپ نے بڑی کوشش کی کہ وہ واپس پاکستان چلا جائے،
مگر کیونکہ اس کا پاسپورٹ اس کے ایجنٹ کے پاس تھا تو وہ کچھ نہ کر سکا۔ کہتے ہیں اس نے اپنے بیٹے کا جنازہ لائیو موبائل پر دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا کہ میں اب پاکستان واپس آ جاؤں گا۔ میں جس بیٹے کے لیے اٹلی جا رہا تھا اب وہی نہیں رہا تو میں نے کس کے لیے جانا ہے۔ اسی طرح باقی اور لوگ بھی پتہ نہیں کیسے کیسے پیسوں کا ارینج کر کے اس طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ راستے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایجنٹ تو اتنا برا سلوک کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر قسمت سے آپ منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں جس کے پاس آپ کام کرتے ہو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ غیر قانونی طریقے سے آئے ہو، اور پھر وہ آپ کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ سب دل میں ہر وقت کا ڈر۔ اس لیے خدارا آپ سے گزارش ہے مت جائیں اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر۔ جیسے بھی ہیں اپنے ملک میں آزاد تو ہیں، ہاں اگر جانا ہی ہے تو پھر لیگل طریقے سے جائیں، ورنہ اتنے پیسے خرچنے کے بعد بھی آپ کی زندگی جہنم ہی بنی رہنی ہے۔ تو اپنے اوپر یہ ظلم نہ کریں۔ دعا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پیاروں کو اس حادثے میں کھویا ہے اللہ ان کو صبر عطا فرمائے اور مرنے والوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔